اس خاموش تبلیغ کے نتیجے میں 40 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ تب اللہ کا حکم آیا، اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ سورہ مدثر کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ ہے۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد، کوشش اور مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش، اٹھ اور ڈرا۔ گویا کہا جا رہا ہے جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس عظیم کام کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بھاری بوجھ کے لیے جو آپ کے لیے تیار ہے۔ اٹھ جائیے جد و جہد اور مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے مسلسل بیداری ہے، طویل اور مشقت سے لبریز جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت حکم ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان انتہائی گہرے سمندر میں لا کھڑا کیا، لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکشی کے درمیان پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور قریباً 20 سال تک اٹھے رہے۔ آپ نے اپنا چین، سکون اور آرام چھوڑ دیا۔ زندگی اپنے لیے نہ رہی، اہل و عیال کی نہ رہی۔ آپ اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے۔ کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بار گراں اپنے کندھوں پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا، اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل اور ہمہ گیر مارکا آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں جب سے آپ نے وہ آسمانی ندا، اللہ کی آواز سنی اور یہ بھاری ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔